اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ الحجرات کی بڑی معروف یہ آیت ہے جو مختلف موقعوں پر دہرائی جاتی رہتی ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی جو آیات ہیں اس میں انسانی معاشرے کو بہتر رکھنے کے لیے اور انسانی زندگی کو بہت ساری ذہنی پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، راستہ دکھایا ہے۔ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہر لمحے ہماری خیر خواہی اور بھلائی کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے۔ وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ کریشن جو انسان کی شکل میں اس دنیا میں بستی ہے یہ ایک بہتر زندگی بسر کر سکے، اسے نہ جسمانی بیماریاں ہوں، نہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو، نہ اور روحانی قسم کے مسائل اس کی زندگی میں آئیں۔ یہ میرا ایک پسندیدہ منتخب کیا ہوا شاہکار ہے جسے میں نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بے شمار نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں۔ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری خوبیوں کا کچھ حصہ عطا کر رکھا ہے۔ وہ صفات جو اللہ کی ہیں خالصتاً، ان میں سے بھی کچھ صفات انسان کو عطا کر رکھی ہیں۔ جن صفات میں سے ایک صفت انسان کا دماغ اور اس کا دل جو نت نئی باتیں سوچتا ہے، نئی نئی تخلیقات کرتا ہے، وہ خود بھی بہت بڑا کریٹر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ کئی حوالوں سے اگر سوچا جائے تو جس رخ پہ بھی جائے اور تحقیق کا دروازہ کھولے تو اسے انسان سب سے ممتاز، سب سے برتر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو شاہکار مخلوق ہے اسے بس ویسی زمین پہ چھوڑ دیا جائے جس طرح لوگ چاہیں، جس طرح شیاطین چاہیں، اس کی شاہکار مخلوق انسان کو گمراہ کرتے رہیں، پریشان کرتے رہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ خود الخالق ہے اور انسان کے اندر یہ تخلیقی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کو جس باریک بینی سے محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، انہی صفات کا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے جس پہلو سے بھی غور کریں گے آپ تو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان واقعی ایک مختلف اور شاہکار مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز کے ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہنر سکھایا ہے، ایک بہت بڑا دماغ انسان کو عطا کر کے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ سوچنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ تو انہی میں سے آج چند ایک چیزیں جو اگرچہ آپ اور میں جانتا ہوں اور جانتے ہیں، لیکن ہم سے مسلسل کوتاہی اور غفلت ہوتی رہتی ہے،
اور ہم اللہ کی اس نافرمانی کی بنا پر اپنا گھر اجاڑ کے اپنی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جسمانی طور پر جتنی بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ میرا تو مشغلہ ہے، ہر میدان میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ انسانی جسموں کو جتنی تکلیف ظاہری اور باہر کی چیزوں سے میسر آتی ہیں، جس سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں، بخار چڑھ گیا، درد ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گیا، جسم زخمی ہو گیا، اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں، ان بیماریوں سے زیادہ کہیں مہلک اور کہیں بڑی بیماریاں انسان کی سوچوں کی بنیاد پر، احساسات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ باہر کا دشمن آپ کو دکھائی دیتا ہے اور آپ اس کا کچھ نہ کچھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی جانور جو انسان کو اذیت دے سکتا ہے، سانپ، بچھو اور درندے وغیرہ، تو وہ دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو خبر ملے کہ فلاں جگہ پر یہ اذیت پہنچانے والا کوئی جانور ہے، تو فوراً انسان ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں، ایک شور مچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ موذی جانور پایا جاتا ہے، پایا گیا۔ ہمارے یہاں پر بھی، اسلام آباد کے ان سیکٹرز میں بھی، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں آئے دن اس موبائل کے ذریعے سے نا یہ خبر چھپتی ہے کہ فلاں سیکٹر میں سانپ دکھائی دیا، فلاں سیکٹر میں سانپ نظر آیا، فلاں سیکٹر میں یہ ہوا۔ تو لوگوں نے سیر کرنا چھوڑ دی، مختلف جگہوں پر جانا چھوڑ دیا، کہ یہاں بچوں کو بتانا چھوڑ دیا کہ یہاں سانپ رہتے ہیں۔ تو انسان اس ظاہری دشمن کو پہچان کر کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتا ہے اس کا۔ موسم بدلتے ہیں، انسان اس کا اہتمام شروع کر دیتا ہے۔ آج کل سیلابوں کی یہ کیفیت ہے، تو لوگ منع کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر مت جاؤ جہاں پر پانی کے ریلیں ہوں، جہاں سیلاب کی کیفیات ہوں۔ سفر کرنا بہت ضروری ہو تو احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو۔ یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی بیماریاں ہیں، اس کے نقصانات بہت کم ہیں۔ جو بیماری پورے کے پورے گھرانے اجاڑ دیتی ہے نا، اس کا تعلق آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب گمان کرنے کا مطلب ہے سوچنا۔ انسانی دماغ تو سوچتا ہی ہے، لیکن زیادہ سوچنے سے منع اس وجہ سے کیا گیا کہ یہاں کسی پازیٹیو چیز کے بارے میں سوچنے کی بات نہیں کی جا رہی، کسی اچھی بات کے سوچنے کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی۔ وہ سوچنا جو انسانوں کو پریشان کرتا ہے، جسے ہم عام زبان میں بدگمانی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ جس بندے کو یہ عادت پڑ جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے اور سوچتا ہی رہے دن رات، فلاں جگہ کون بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بندہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون سا کاروبار اس سے شروع کر دیا ہے، فلاں سے مل کے آیا ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہوگا اس نے، فلاں کی مجلس میں یہ جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آیا ہے، فلاں جماعت میں چلا گیا ہے، فلاں مجلس میں چلا گیا ہے، فلاں جلسے میں اس کو دیکھا گیا ہے۔ تو انسانوں کے بارے میں اس طرح کا گمان کرنے کی عادت جس انسان کو پڑ جائے، تو آہستہ آہستہ یہ جو بدگمانی والا مرض ہے، یہ مستقل اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتا ہے۔
پھر وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا. کھانا کھا رہا ہے تو سوچ رہا ہے، سیر کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے تو سوچ رہا ہے، سویا ہوا ہے تو سوچ رہا ہے، الٹے سیدھے خیالات مختلف لوگوں کے بارے میں. اور پھر یہ خیالات لوگوں کی تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے اس کے دماغ میں. یہ بندہ ایسا ہوگا، یہ بندہ ایسا ہے. پہلے کہتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بندہ تو ہے ہی ایسا. پھر اس کے بارے میں فتوے، پھر اس کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں. یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو بھی بدحال کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ ہمارا سب سے من پسند شعبہ ہے، سب سے زیادہ جس میں دلچسپی انسان محسوس کرتا ہے وہ یہ والا شعبہ ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں کہا ہو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جب وہ مکمل ان کی تعلیم ہوئی تو الوداعی تقریب تھی، کہیں مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا. ظاہر ہے کہ اس مجلس میں کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اگر آپ کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا ہو اور بہت اچھے کسی ادارے سے رابطہ کر کے انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہو اور اچانک اسٹیج سے اعلان ہو کہ جناب یہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں یہ کھانا کسی حلال جانور کا نہیں ہے، تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تمام اسٹوڈنٹس نے بیک آواز، بلند آواز میں کہا کہ کیسے کھا سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اپنی طرف سے غصے کا، نفرت کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ اگر ایک اور اعلان ہو کہ یہ صرف حرام جانور کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی جانور کا ہے ہی نہیں، یہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں، آپ کی ڈشوں میں جو سجا ہوا ہے، یہ کسی جانور کا گوشت ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کا گوشت ہے، انسانوں کو ذبح کر کے ان کو پکا کے تمہارے سامنے رکھا گیا ہے. پھر تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہال میں ایک شور مچ گیا، سب نے اپنی نفرت کا اظہار کیا. پھر میں نے کہا کہ اگر ایک تیسرا اعلان ہو کہ یہ جس انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ کوئی عام ادھر ادھر کا پکڑا ہوا انسان نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے بھائی کا گوشت ہے جس کو ہلاک کر کے تمہارے لیے ڈش تیار کی گئی ہے، پھر تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ری ایکشن ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈش یہی ہے. کسی شادی میں چلے جائیں، کسی مجلس میں چلے جائیں، کھانے کے انتظار سے پہلے 2-2 گھنٹے تک مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا. میں اکثر اس موقع پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ نہ کہا کرو کہ کھانا کھل گیا، یہ کہا کرو کہ بندے کھل گئے. کھانا تو وہیں پڑا ہوا بیچارہ، بندے کھل کے دوڑ کے جاتے ہیں اس کی طرف. لیکن اس میں وہ کھانا جو چند منٹوں میں اسے صاف کرنا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. کھانے سے پہلے جو 2 گھنٹے گزارے ہیں وہ، اور کھانے کے بعد جو تبصرے اس پر ہوں گے وہ اس سے بنا ہوا کھانا جس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کہا ہے وہ اس ڈش سے بنایا گیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو بڑے لطف انداز میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی کراہت کو محسوس بھی نہیں کرتے. مرد حضرات بھی اس میں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں. خواتین کا تو محبوب ترین مشغلہ یہی بن گیا ہے. ان کے ہاں زیادہ چیزیں اسی ڈسکشن کا حصہ بن جاتی ہیں. فلاں نے کون سا لباس پہنا، چوڑیاں کون سی لی، جوتے کیسے تھے، یہاں سے لے کر پوری شخصیت کی تصویر مکروہ ترین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ بات ہوئی، بات ختم ہو گئی. اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں ایک ایسا مرض پیدا کرتا ہے جو مرض بڑھتے 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 باقاعدہ اس کے اعصاب کو بالکل شکست کر دیتا ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے اعصاب کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور پھر مزید اس کو بڑھایا جائے تو یہ باقاعدہ مرض کینسر کی شکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تمام دنیا کے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں نا، وہ اس بات پر باقاعدہ متفق ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات وہ محض خیال نہیں ہوتے، اس سے یا صحت کے جراثیم نکلتے ہیں یا بیماری کے جراثیم نکلتے ہیں۔ یہ جراثیم خیالات کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ گرد و غبار جب ہوتا ہے تو گرد و غبار بعض اوقات دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جو اسلام آباد میں بہت ساری چیزوں کے وائرس پھیلتے ہیں اور بہت سے لوگ الرجی کا شکار ہوتے ہیں، الرجی بظاہر دکھائی تو نہیں دیتی بعض اوقات، لیکن وہ الرجی انسان کے جسم کو پورے طریقے سے ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو انسان جو مسلسل سوچتا رہتا ہے اور پھر یہ سوچ بدگمانی کی حد تک انسان اختیار کرنا شروع کر دے، پھر لوگوں کے بارے میں تبصرہ شروع کر دے، پھر ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات اس کا حصہ بننا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کو اپنے دلوں میں جگہ دینا، اپنی مجالس میں جگہ دینا، اس کو انتہائی ناپسندیدہ مکروہ قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ اس طرح کی بات اور اس طرح کی مجالس جس میں تم یہ کام کرتے ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یا کچھ لوگ اپنے مردہ بھائی جو وفات پا چکا ہے اس کی قبر کھول کر اور اس کا جسم نکال کر اس کا کھانا پکا کے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسا مکروہ اور کیسا ناپسندیدہ، انسان کو گھن آنے لگتی ہے اس چیز سے۔ لیکن اگر ہمیں گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل و دماغ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ احساس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر کسی کے جسم کی حس ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے، تو ڈاکٹرز باقاعدہ اس کو مرض سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی کو چوٹ لگی اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ چوٹ لگی ہے کہ نہیں لگی، تو اس پر وہ شکر نہیں کرے گا کہ چلو اچھا ہے، مجھے تو چوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ پریشان ہو جائے گا، اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ آج مجھے چوٹ لگی ہے، میرا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ کوئی درد ہوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی، اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ تو گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو احساس کیوں نہیں ہوا۔ وہ باقاعدہ اس کو لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کہ اس کو چوٹ لگی تھی، پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور اس کو اندازے نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں جسم میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، جس کی بنا پر احساس جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قوت پیدا کر رکھی تھی، وہ احساس کی قوت ختم ہو گئی، جس کی بنا پر یہ بندہ صحت مند نہیں رہا، یہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے انسان کے اندر باقاعدہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سامعین گرامی، یہ بات صرف ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، ہمارے دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری دکانوں پر بیٹھنے والے افراد وہ بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں اور اسی میں ہی بڑی لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سختی سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، لوگوں کے بارے میں مت سوچا کرو، اپنے بارے میں سوچا ضرور کرو کہ میرے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے یا کوئی خوبی ہے، کیا میں نے اس خوبی کو پروان چڑھایا۔ اپنے بارے میں سوچو، سب سے زیادہ اپنے ہی بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے کا عمل انسان کو بالآخر خرابی کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ ان بعض الظن اسم، اللہ فرمایا کہ کچھ گمان ایسے ہیں جو باقاعدہ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے چوری کرنا گناہ ہے نا، جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح بدگمانی کرنا بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ قرار دیا ہے۔ اور بہت ہی قریبی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے اکٹھے کھانے پینے، اکٹھے چلنے پھرنے والے دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے
کہ کسی موقع پر ذرا سی غلط فہمی پیدا ہوئی، آہستہ آہستہ ان کی مجلسیں ختم ہو گئی، دوستی ختم ہو گئی، اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سگے بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتے، سگی بہنیں سال ہا سال ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے معروم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بنائے ہوئے خوبصورت رشتے ہم کس بیماری کی وجہ سے ان رشتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کا اندازہ کوئی لگانا چاہے تو اپنے ہی خاندان، اپنی ہی برادری میں کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، سوچیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا بھی ہوں، اور کچھ سے ملاقات ہوئی، کچھ کے بارے میں کہانیاں سنی، کچھ آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں تنہائی کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار۔ بچے ہیں لیکن سال ہا سال اپنے ماں باپ سے ملنے کا انہیں موقع نہیں ملتا۔ بچے ہیں لیکن ٹیلی فون کر کے کسی کا حال پوچھنے کے ان کے پاس وقت میسر نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ابھی کم ہے، لیکن یہ بیماری بڑھ رہی ہے۔ اس وقت باقاعدہ پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں بے شمار ایسے جو ہے وہ پرانے بزرگوں کے اولڈ ہاؤسز بن چکے ہیں، جس میں ماں باپ کو بیٹے اور اولادیں وہاں چھوڑ کے جاتی ہیں، اور ان کی کیئر کرنے کے لیے کوئی نوکر، کوئی نوکرانی وہاں پر کام کرتی ہے، اور یہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی مہینے کے بعد آتا ہے، پہلے ہر روز آتا تھا، پھر ایک ہفتے کے بعد آیا، پھر مہینے گزر گئے۔ تو اسی کیفیت میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ان اولڈ ہاؤسز میں تو نہیں ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہی مقید ہو چکے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا، میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اپنی سگی بہنوں سے کئی سال ہو گئے انہوں نے ملاقات نہیں کی، بات چیت نہیں کی، ان کی بات چیت کسی وجہ سے بند ہو گئی۔ بھائی ہیں جو ایک دوسرے کے شریک تھے، ایک دوسرے کے علاوہ وہ سوتے نہیں تھے، اتنی قربت بچپن میں جو ہوا کرتی ہے، اور بعد میں سال ہا سال ایک دوسرے کا حال پوچھنے، خیر خیریت پوچھنے، اس سے معروف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان قسم کی نعمت ہے۔ کس بنا پر ضائع ہو جاتی ہیں؟ محض بدگمانی کی وجہ سے۔ محض کسی بندے نے کوئی بات کان میں ڈال دی، اور دوسرے نے اس بات کو اپنے دماغ میں رکھ کر اسے پکانا شروع کر دیا۔ وہ ہنڈیا جتنی پکتی رہے گی اتنا ہی زہر اس کے جسم میں گھلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا۔ دنیا میں خوشحال رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی جاسوسی مت کیا کرو۔ یار اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہاری زندگی سکھی ہو جائے گی۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت مت کرو۔ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو، کوئی بات اچھی یا بری دونوں باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ عادت بنانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے اور پلانے والے لوگ پہلے ایک معمولی سے سگریٹ جلاتے ہیں اور پھر بچے کو دکھاتے ہیں کہ پی کے دیکھو، یا اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ چین اسموکر بن جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے والا مرض انسان کے ذہن میں پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہے، بڑا اچھا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو اچھائی والی باتیں تھیں وہ برائی والی باتوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی منع کر دیا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اپنے معاملات کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرو۔ اپنے معاملات کو سدھارو گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا ذہن، تمہارا دل بہت بڑے بوجھ سے الگ ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کی نیندیں اچھی نیندیں ہو جائیں گی، بے خوابی، پریشان خیالات
وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اور پھر دل کی کوڑن اور حسد، یہ باقی بیماریاں تو بعد میں خود بخود اس کا حصہ بن جاتی ہیں. ان سب سے محفوظ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کب سوچنے کی ضرورت ہے؟ جب کوئی آپ سے یا ہم سے مشورہ کرے کہ یار میں فلاں بندے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں سے رشتہ ناتا کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تو تم اس کے دوست ہو، کوئی بات ایسی بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میں اپنی احتیاطی تدبیریں پہلے سے کروں. اس کی اجازت ہے. اگر رشتہ کوئی ناتا ہو رہا ہے اور کوئی بندہ مشورہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں گھرانے کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، تو جو مشورہ پوچھ رہا ہے صرف اسی کو وہ مشورہ دیا جائے، اس کا ڈھنڈورا مت پیٹا جائے. اسی طرح کاروبار میں اجازت ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ ہاں اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے تو اس خرابی سے آگاہ کر دو تاکہ یہ نقصان سے بچ جائے. تو نقصان سے بچانے کے لیے کسی مناسبت سے مشورہ کرنا یا دینا یہ جائز ہے. لیکن خام خواہ تبصرے کے حوالے سے دوسروں کے بارے میں سوچنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، رب تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں کیسے راستہ بناتا ہے. وہ بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ ایک دوستی والا تعلق بناتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اس گڑھے کی طرف لے جاتا ہے جہاں سوائے ہلاکت کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب دیکھیے بات ہو رہی ہے جاسوسی کی اور اختتام ہو رہا ہے تقوی پر. نماز کا ذکر ہو اختتام تقوی پر ہوتا ہے، روزے کا ذکر ہو اختتام تقوی پر ہوتا ہے، حج کا ذکر ہو اختتام تقوی پر ہوتا ہے، قربانی کا ذکر ہو تو اختتام تقوی پر ہوتا ہے. تو تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیا جائے یا اٹھا کے جیب سے باہر نکال دیا جائے. یہ اندر کی دنیا کا وہ احساس ہے جس سے یا تو انسان اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرنے سے بچو، دوسروں کی جاسوسی کرنے سے بچو، بہت ساری مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اس لیے سامعین گرامی، اپنے گھروں کو ایک اچھی زندگی عطا کرنا چاہتے ہو، خوشحال رکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا چاہتے ہو، اپنے دوستوں میں خوشی تقسیم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر توجہ کرو اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. ایسا خیال جب کبھی آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. آخری بات کہ اللہ کے نیک بندوں نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ایک بات ملتی ہے. یہ جو مختلف ہمیں وظیفے سکھائے گئے نا کہ تم یہ کلمات پڑھتے رہا کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت، تو یہ انسان کے ذہن کو مصروف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور شیطانی خیالات سے، وسوسوں کے بچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کیجیے. اللہ آپ کو ایک اچھی زندگی اور خوشحال گھرانے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.